موت کے وقت انسان کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں جو آ کے مرنے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مجھے تیرے رزق پہ موکل کیا گیا تھا، مجھے تیرے رزق پہ معمور کیا گیا تھا۔ آج میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھا ہے، لیکن مجھے تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ دوسرا سلام کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تیرے پانی پہ موکل کیا گیا تھا، آج میں نے سروئے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، لیکن تیری حلق سے نیچے جانے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ملا۔ تیسرا کہتا ہے کہ مجھے اس بات پہ قادر کیا گیا تھا کہ تم اس زمین پہ چلو پھرو، آج میں نے چپا چپا دیکھ لیا ہے، لیکن تیرے قدم رکھنے کے لیے مجھے 1 انچ جگہ نہیں ملی۔ چوتھا کہتا ہے مجھے تیری سانسوں پہ موکل کیا گیا تھا، اور میں نے آج مشرق سے لے کے مغرب تک اس پوری روئے زمین کا جائزہ لیا ہے، لیکن اس میں ایک بھی ایسی ہوا کا ذرہ نہیں جو تجھے سانس دے سکے، جو تیرے اندر جا سکے، یعنی ایک سانس کی مہلت بھی اب تیرے پاس باقی نہیں۔ اور اس کے بعد اسے اس کا اعمال نامہ دکھایا جاتا ہے، کبھی دائیں مڑتا ہے، کبھی وہ بائیں اپنا منہ پھیرتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور اسی کشمکش میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ وقت ہے جو ہر جاندار چیز پہ آنا ہے، اس سے سب نے گزرنا ہے، خواہ وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی درگاہ پہ بیٹھا ہوا فقیر، وہ کوئی امیر زادہ ہو، کوئی غریب ہو، شہزادہ ہو، فقیر زادہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لمحے سے، اس کشمکش سے اسے گزرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر موت کے بعد کے معاملات میں تمہیں بتا دوں تو تم زندگی بھر ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ ایک گرم ریت تھل چلیا، تے تھے سارے فریدہ مسافر نے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہم سب اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ بتا دوں، اللہ نے یہی کیوں کہا کہ ہر ایک جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ اب ذائقے کی بات یہ ہے کہ وہ مومن کا ذائقہ مختلف ہوگا اور گنہگار کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ ذائقہ ہم خود بناتے ہیں، گھر میں ہم کوئی چیز پکاتے ہیں تو جو انگریڈینٹس ایڈ کرتے ہیں وہی ذائقہ بناتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ذائقے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے، دیکھ سکے کون ہے جو صالح اعمال کرتا ہے۔ اللہ عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا۔ ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ایک عالم دین ہے جو انتہائی اچھا خطاب کرتے ہیں اور عوام میں بے حد مقبول بھی ہو رہے ہیں، لیکن کچھ مشکوک ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں پا رہے۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو دیکھا اور جو سنا وہ بیان کرو۔ تو اس پر جاسوسوں نے بتایا کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے جہاد افضل، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی جہاد ہے، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی جہاد ہے۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ تو جاسوس کہنے لگے کہ شک تو کوئی نہیں، لیکن وہ عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نے ہمیں کیا دیا، اس قتل و غارت نے ہمیں کیا دیا، اور جنگوں سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم نے اپنی بہت سی قیمتی جانیں ضائع کر دی، خون ریزی نے ہمیں قاتل بنایا یا مقتول، آپ بتائیں ہمیں جنگوں سے کیا حاصل ہوا؟ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اس عالم دین کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس کے دربار میں پہنچے اور جا کر اس عالم دین سے سوال کیا کہ محترم آپ بتائیں کہ بیت المقدس کو جنگ لڑے بغیر کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جنگ لڑے بغیر